أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ آج جو آپ کے سامنے قرآن پڑھا گیا ہے وہ 27واں پارہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا۔ اس پارے میں سورہ مائدہ کی 38 آیات اور سورہ انعام کی 110 آیات، اس طرح 148 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 82 سے کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ مسلمانوں کے سب سے خطرناک دشمن کون ہے، سخت ترین دشمن کون ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سخت ترین دشمن دو لوگوں کو بتایا ہے، ایک وہ جو اہل کتاب میں یہودی ہیں اور دوسرے وہ جو کفار و مشرکین ہیں۔ دیکھیے یہودیوں سے کفار کو الگ کر کے بتایا کہ یہ دونوں بہت زیادہ سخت ہیں تمہارے متعلق، یہ دونوں کبھی بھی تم سے کمپرمائز نہیں کریں گے۔ ہاں، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی تعریف بیان کی ہے کہ تم سے دشمنی اور نفرت کے معاملے میں عیسائی سخت نہیں ہیں، بلکہ ان کے دل میں تمہارے بارے میں تھوڑی سی نرمی پائی جاتی ہے، وہ اسی لیے کہ ان کے پاس کتاب کی تعلیمات ہیں اور وہ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھوڑی سی سچائی رکھتے ہیں، اور ان میں علماء موجود ہیں، ان میں بزرگ موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں، اسی لیے وہ ان کو حق و صداقت کی بات بتاتے ہیں۔ تو یہاں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ سب سے خطرناک کون ہے، یہودی اور دوسرے مشرک۔ اگر ہم آپ کے سامنے بولیں کہ مشرک کے معنی کیا ہیں تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے برادران وطن جتنے بھی ہیں ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں نرمی نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کبھی کسی چیز کے بارے میں مسلمان کو زندہ جلا دیتے ہیں، کبھی ٹرین میں سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں اور کبھی کچھ کرتے ہیں۔ کل رات کی بات ہے کہ مہاراشٹر کی ایک مسجد میں رات کے اندھیرے میں داخل ہو گئے، امام مسجد کو خوب مارا اور اس کی داڑھی کو مڑا دیا۔ دیکھو یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مشرک ہیں، یہ مشرک ہیں۔ دو طبقے بہت زیادہ دشمن۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا تھا مکے والوں نے۔ کیا کیا تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو نہیں دی، اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں سیرت میں لکھی گئی ہیں۔ یہ دو طبقات ہیں جو ہمیشہ سے جو ہے مخالفت کرتے رہیں گے۔ اسی لیے جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کو گئے تو حبشہ والے چونکہ اہل کتاب عیسائی تھے، انہوں نے مسلمانوں کو دل سے لگایا، اپنے مقام پر جگہ عطا فرمائی اور مسلمانوں سے کہا کہ تم آزادانہ طور پر حبشہ کے اندر زندگی گزارو، تمہارا جو دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ کیوں؟ یہ کون تھے؟ اہل کتاب عیسائی تھے، نصارہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو باتیں بیان کیا ہے آگے اور 3 آیتوں میں بھی یہی باتیں آئی ہیں، اس کو ہم خاص طور پر ذکر کریں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیاسی نقطہ نظر بھی یہاں مسلمانوں کو دیا ہے۔ ایسے ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں رہتے ہوں، ان لوگوں کے ضروری ہے کہ وہاں جو اسلام کے تعلق سے نرم گوشہ رکھنے والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں، ان لوگوں کے ساتھ ان کو اپنا جو ہے حلیف بنائیں اور اپنا معاون اور مددگار بنائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کا دل جیتا جائے اور مسلمانوں سے ان کی ہمدردی حاصل ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے پاس برادران وطن 2 طبقوں کے بہت زیادہ دشمن ہیں، ایک مسلمانوں کے اور دوسرے عیسائیوں کے۔ اسی لیے اب مسلمان ہمارے ملک کے تناظر میں عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا سمجھوتا کرنا ان لوگوں کے لیے باران رحمت ثابت ہوگا۔ اسی لیے کہ علم کے اعتبار سے ہمیشہ عیسائیوں کے اندر علم رہا اور ان کے پاس اہل علم رہے ہیں اور ان کے علم سے استفادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 سے لے کر 85 تک اللہ تعالیٰ نے بعض اہل کتاب نصارہ کی تعریف بیان فرمائی، وہ اس طریقے سے کہ جب انہوں نے
मुसलमानों से कहा कि तुम जो दीन पर ईमान लाए हो वो दीन हमको सुनाओ। तो हुआ ये कि हबशा के बादशाह के सामने हजरत जाफर ने कुरान मजीद की आयतें सुनाई तो वो बादशाह ज़ारो क़तार रोना शुरू कर दिया। वो बादशाह ज़ारो क़तार रोना शुरू कर दिया। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मकतूब था, वो अमर बिन उमैया ज़ुमरी वो लाकर शाह नजाशी को दिए और हजरत जाफर की बातें सुनने के बाद वो बादशाह रोना शुरू कर दिया। और जब उस बादशाह का इंतकाल हुआ एक वक्त के बाद, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, आओ हम नजाशी की नमाज जनाजा पढ़ें, क्योंकि हबशा में हमारे भाई का इंतकाल हो गया, इसलिए कि नजाशी इस हक़ को कबूल कर कर दर पर्दा इस्लाम कबूल कर चुके थे। तो ये उन लोगों के दिलों में नरमी पाई जाती है। और ये जिक्र कुरान मजीद के दूसरे मुकामात पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। हमारे पास फ़िरक़ा परस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई कि हम हर इंसान को वही काली ऐनक लगाकर देखते हैं, हर इंसान को नफ़रत की निगाह से देखते हैं। इसीलिए ऐसी निगाहों से न देखें, बल्कि जहाँ पर मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है मुसलमान उनसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल करें। हमारे मुल्क के कमज़ोर तबक़ात और ईसाई और मुसलमान, इन लोगों का इत्तेहाद मौजूदा बिगड़ी हुई सूरत हाल में दुश्मनों को, मुल्क के दुश्मनों को, क़ानून के दुश्मनों को एक अच्छा सबक सिखा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा मदद जिन लोगों ने की थी, उन लोगों में ईसाई हजरात भी थे जिन्होंने सबसे पहले मुसलमानों को पनाह दी है। उसके बाद हमारा गुजर हुआ आयत नंबर 87 और 88 से, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को इस बात का हुक्म दिया कि वो किसी भी हलाल चीज़ को हराम करार न दें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, ऐ ईमान वालो, जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हलाल किया है तुम उस चीज़ को हराम मत कहो। क्योंकि देखें, हलाल अल्लाह की तरफ से है और हराम यह भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। इसीलिए कुछ चीज़ों को हलाल कर लेना यह हमारे लिए जायज़ नहीं है, कुछ चीज़ों को अपनी मर्जी से हराम कर लेना यह भी हमारे लिए जायज़ नहीं है। इन दोनों आयतों के शान नुज़ूल में तिरमिज़ी शरीफ में एक वाक़या बयान किया गया है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं गोश्त खाता हूँ तो मुझ पर नफसानी ख्वाहिशात का गलबा ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मैंने गोश्त को अपने ऊपर हराम कर लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयतों को नाजिल फरमाया। तो इसके माने ये हैं कि हलाल अल्लाह की तरफ से। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन, ऐ लोगो यकीनन हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है। व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहातुन ला यअलमून कसीरन मिनन नास, इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबह चीज़ें हैं जिसकी हिल्लत और हुर्मत लोगों को मालूम नहीं है। जिसने हराम से बचाव इख्तियार कर लिया उसने अपने दीन और अपने आबरू की इज्जत कर लिया, और जो शुबह वाली चीज़ों में पड़ गया वो हराम में पड़ गया। तो हलाल, अपनी तरफ से कोई चीज़ हराम नहीं करना चाहिए जिसको अल्लाह ताला ने हलाल किया है। मिसाल के तौर पर देखें, आपको अगर गोश्त खाना पसंद नहीं है तो आप यह कहो कि नहीं मैं ये नहीं खाता। क्यों? कि इसीलिए नहीं खाता कि ये खाने से मुझ पर मुज़िर असर है। जैसे हम में के कुछ लोग हैं गाय का गोश्त नहीं खाते, ना खाएं कोई बात नहीं, हराम नहीं समझना। कुछ लोग हैं चिकन नहीं खाते, हराम नहीं समझना, चूंकि वो हलाल है, चूंकि आपकी सेहत मुवाफ़क़त नहीं करती इसीलिए आप वो चीज़ नहीं खाते। यही नहीं, बस सब्जियां और तरकारियां हैं वो हमको पसंद नहीं है, और हम मुसलमान इतने नादान हैं, गोश्त के इतने दिलदादा हैं कि बस तरकारियों का पता भी नहीं है हम लोगों को। हम लोग तरकारी भी हिंदू मुस्लिम बना दिए। मिसाल के तौर पर आप देखें, एक बड़ी तरकारी आती है जिसको कहते हैं चिचौंडा, नाम उसका चिचौंडा है, तो वो उमूमन मशहूर हो गई कि नहीं ये हिंदू लोगों की तरकारी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तरकारी है, सब्जी है, आप भी खा सकते हैं। उसी तरीके से पेठा आता है, मीठा कद्दू जिसको कहते हैं, हम लोग नहीं खाते वो कद्दू, ना हमारी औरतों को बनाने आता है, लेकिन गैर मुस्लिम वो खाते हैं, वो बनाते हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें हलाल हैं
وہ ہم حرام قرار نہ دیں. ناپسند الگ چیز ہے. جیسے بعض لوگ ہیں گوار کی پھلی نہیں کھاتے. کیوں؟ گوار کی پھلی کھانے سے بعض لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کو بھنڈی نہیں پسند. کیوں؟ بھنڈی کھانے کی وجہ سے الرجی. یہ الگ بات ہے. حرام سمجھنا یہ الگ بات ہے. اسی لیے ایک جو ہے اصول یاد رکھیں. وہ اصول یہ ہے حلال 100 چیزیں ہیں، لیکن جب ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو اس میں اصولی طور پر دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. کئی چیزیں اس طریقے کی ہیں، جیسے ہمارے پاس بعض بھائی ہیں ضب کے معنی گھوڑ پھوڑ. ضب کے بارے میں ہمارے بھائیوں کو نہیں معلوم. بعض لوگ اس کو مکروہ سمجھتے، بعض لوگ اس کو حرام سمجھتے. بھائی یہ ضب حلال ہے، گھوڑ پھوڑ حلال ہے. بخاری شریف میں اس دن میں حدیث ہے اللہ کے نبی کے دسترخوان پہ پیش کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی نہیں کھائے. تمام صحابہ نبی کے سامنے بیٹھ کر کھائے. تو نبی جو نہیں کھائے نا، وہ مزاج ہم اختیار کر سکتے ہیں ناپسندیدہ چیز پر، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ ہمارے علاقے میں پایا نہیں جاتا، میں نہیں کھاتا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں. اور ایک فلسفہ لوگوں کے بیچ میں ہے، وہ کیا ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے کیا حرام ہے؟ تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ گھوڑا کھانا حرام ہے، حالانکہ گھوڑا حلال ہے. کھایا اسی لیے نہیں جاتا کہ وہ کمیاب ہوتا ہے، نایاب ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ افغانستان اور رشیا کے علاقوں میں چلے جائیں گے، ترک کے علاقوں میں چلے جائیں گے، وہاں پر تو گھوڑے ذبح کیے جاتے ہیں اور گھوڑوں کی دکانیں، گھوڑوں کا پکوان ہوتا ہے، سارے مسلمان کھاتے ہیں. اور اس دن میں بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ گھوڑا حلال ہے، گھوڑا کھایا جا سکتا. لیکن بعد ایسا کیسا کھانا گھوڑا؟ نہیں ہم نہیں کھاتے، یہ حرام ہے. نہیں، اپنی طرف سے حرام نہیں بولنا. حرام کے کچھ اصول ہیں جس کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے، حلال کے کچھ اصول ہیں جس کی وجہ سے کوئی چیز حلال ہوتی ہے. اپنی طرف سے، اپنی منشا سے کوئی چیز حلال یا حرام ہرگز نہیں کھانا، نہیں کرنا. اسی لیے بعض لوگ بولتے، دیکھیے اگر والدہ بولے یا گھر میں بولے گھی کھائے کیا، تو بچہ چڑ کے بولتا اللہ کی قسم آئندہ سے میں گھی نہیں کھاؤں گا. آپ کو کون بولے گھی مت کھاؤ بول کے؟ گھی تو حلال ہے نا، آپ حرام کیوں کیا؟ نہیں بولے ستا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے ہی کر لیا. امہات المومنین منصوبہ بنا کر بولے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، میں تو مغافیر نہیں کھایا، لیکن میں تو جو ہے حضرت زینب کے گھر میں جو ہے شہد پی کر آیا ہوں. اس کے بعد آپ نے کہا نہیں آئندہ سے میں شہد نہیں پیوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دیا، اے نبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کا کیا اختیار ہے کہ آپ اس کو حرام کر لیں؟ سبحان اللہ. اسی لیے حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا یہ یہودیوں کی فطرت ہے. یہ فطرت مسلمان کبھی بھی اپنا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 89 سے 89 سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے متعلق کچھ باتیں بیان فرمایا کہ لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بے حیا اور تمہاری فرسودہ قسموں کا اعتبار نہیں کرتا، لیکن تم جو یقینی قسم کھاتے ہو تو ان قسموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اعتبار ہوتا ہے. مثال کے طور پر کیسے؟ پہلے یہ یاد رکھیں کہ قسم کب کھانا چاہیے. قسم اس وقت کھانا چاہیے کچھ نازک حالات ہیں، اس وقت قسم کھانا چاہیے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے مجھ پر زنا کا الزام لگا دیا، میں اپنی پاک دامنی کے لیے قسم کھاؤں گا. ایک آدمی نے مجھ پر غبن کا الزام لگا دیا، میں اپنی پاک دامنی کے لیے قسم کھاؤں گا. ایک شوہر نے اپنی بیوی کے لیے زنا کا الزام لگا دیا، وہ عورت پاک دامنی کے لیے. یہ نازک چیزیں ہیں، ایسے نازک موقع پر ہی قسم کھانا چاہیے. وہ بھی قسم اللہ کی ذات کی، اللہ کی کبریائی کی، اللہ کے اسماء اور صفات کی کھانا ہے. یہی قسم کا اعتبار اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک اور بات ہم لوگوں کو یہاں سمجھنا ہے قسم کے اس باب کے اندر، کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بڑے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ قسم تو کھا لیتے ہیں یہ اعتبار کر کے کہ تاکہ سماج میں ہمارا مقام رہ جائے، لیکن بعد میں علماء سے فتویٰ پوچھ کے کفارہ دینا چاہتے ہیں. یہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی آدمی نے قسم کھا لیا اور قسم کھانے کے بعد قسم کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا
کہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا چاہیے، ایسا کھانا جو تم اپنے گھروں کے اندر کھاتے ہو، یا 10 لوگوں کو کپڑے بنائے جائیں، یا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کروایا جائے، اور جس کے پاس ان امور کو انجام دینے کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 3 دن کے روزے رکھے جائیں، یہی تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ بولیں گے قسم کھا لو میاں کفارہ دے دو، یہ اللہ کو جھٹلانے والی بات ہے۔ آپ نے کسی نازک معاملے میں قسم کھایا پھر قسم کو توڑ دیا تو ایسی صورت میں یہ کفارہ آپ کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک اور بات اہل علم نے یہاں ایک بات کہا ہے، وہ بات یہ ہے کہ قسم 3 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 لغو قسم۔ لغو کے معنی کیا ہے؟ وہ قسم ہے جس میں انسان بات بات پر عادتاً غیر ارادی طور پر اور بنا نیت کے قسم کھاتا ہے، جیسے ہم لوگ ہیں ارے قسم سے بول رہا ہوں بھائی، اللہ کی قسم مولانا، یہ عام ہم لوگ کھاتے ہیں، یہ قسم لغو قسم ہے، فاسد باطل قسم ہے، ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے، اس کا کوئی اعتبار اللہ کے پاس نہیں ہے۔ دوسرا ہے قسم غموس کہا جاتا ہے، اس قسم کو وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے، یہ کبیر گناہ بلکہ اکبر الکبائر ہے، اس سے انسان بچا رہے۔ جھوٹی قسم نہیں کھانا، جھوٹی قسم کھا لو میاں کیا ہونے کا ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے منعقیدہ، اس قسم کو کہا جاتا ہے منعقیدہ۔ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے، ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ ہے جو قرآن مجید کی ان آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو جائز قسم یہی ہے۔ ہمارے پاس بعض لوگ ہیں جو اور زیادہ سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسم کافی نہیں ہوتی ان کو۔ اور ایک بات بتلاتا ہوں، اگر کوئی انسان اپنی پاک دامنی میں اللہ کی قسم کھایا تو ہم چھوڑ دینا اس کے حال پہ اس کو۔ کیوں؟ اس نے کس کی قسم کھائی؟ آپ نے الرحیق المختوم پڑھا ہوگا، اس میں ایک بات ہے اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، علم کے لیے کہہ رہا ہوں بات، اور کوئی اس پر بحث نہیں کرے بعد میں۔ دور جاہلیت میں اللہ کے نبی کی پہلی بیوی کون تھے؟ خدیجۃ یہی معلوم نا؟ دور جاہلیت میں بھی اللہ کے نبی کی ایک اور ایک بیوی تھی جس کا ذکر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم میں کیا۔ اس عورت نے کیا کیا تھا؟ دور جاہلیت میں اس عورت نے اللہ کے نبی سے کہا تھا میں تم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تو نے ایسی ذات کی پناہ لی جس کی پناہ کے بعد کوئی پناہ نہیں ہے، اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا تھا۔ تو معنی کیا ہے؟ میں کیا بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی بولے کہ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے کہ میں نے نہ زنا کیا نہ خیانت کیا، میں بری ہوں ان الزامات سے، اب مجلس میں سے ایک آدمی کے اندر بھی اتنی جرت نہ ہو یہ کہے کہ نہیں یہ جھوٹی قسم کا، چھوڑ دو اس کو اللہ کے نام پہ، اللہ بہت جلد ایسے آدمی کا فیصلہ کرے گا اگر وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہو تو۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا لعان کا، ایک بڑی ذات کی عورت نے زنا کر لیا تھا اور شوہر نے گواہی دی تھی اس کی، تو وہ عورت کیا کری؟ قسم کھایا کر۔ کیوں؟ اپنے خاندان کی عزت چھپانے کے لیے، اس چیز کو کہا گیا لعان۔ تو میرے بھائیوں، تو قسم ایسی ہی چیزوں کی کھانا چاہیے ایسے ہی موقع پر، لیکن ہمارے بعض لوگوں کو اللہ پر عقیدہ بہت کمزور ہے، اسی لیے ہمارے بھائی لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں اللہ کی قسم نہیں کھانا، یہاں سیدھا یہ اولاد ہے چلو بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ بولتی۔ اب اللہ بڑا ہے کہ بچہ بڑا ہے؟ نہیں بھائی، کھانا کھا رہا ہوں دسترخوان پہ، کھانے کی قسم بول رہا ہوں نا میں، یہ سب باطل قسمیں ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک ہی قسم کا اعتبار ہوگا، وہ قسم اللہ کی ذات اور اس کی کبریائی کی قسم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسمیں کھائی وہ کیسی تھی؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی کی قسم کا طریقہ، آپ قسم کھایا کرتے تھے کیسے؟
اس ذات کی قسم جس نے حق و صداقت کے ساتھ مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. کہیں پر بھی غیر اللہ کی قسم کا کوئی شائبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پایا نہیں جاتا تھا. اس کے بعد آئیں ایک اور آیت سے ہمارا گزر ہوا, آیت نمبر 90 اور 91 میں, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض شیطانی اعمال کی گندگی بتایا ہے کہ اے ایمان والو, یقیناً شراب, جوا, بدشگونی کے تیر, یہ سب شیطان کے اعمال کی گندگی ہے. فَاجْتَنِبُوهُ, اس سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. ان چیزوں کے ذریعے سے شیطان تمہارے دلوں میں بغض, عداوت اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, کیا تم رکو گے یا نہیں رکو گے؟ ایک سوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے. چنانچہ دیکھیں آپ, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, جب صحابہ کرام نے اس آیت کو سنا تو کیا کہا؟ انتہینا یا ربنا, اے اللہ ہم نے تیرے حکم کا مان لیا, یہ شیطان کے اعمال کی گندگی سے ہم سارے کے سارے بچتے رہیں گے. اسی لیے جب حرمت شراب والی آیتیں نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری کے گھر میں لوگ شراب پی رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت شراب کا اعلان کر دیا اور وہ باہر چلے گئے اور اپنے ہانڈیوں کو بہا دیا, بلکہ انگلیاں ڈال ڈال کر صحابہ کرام نے الٹیاں کر دی اور اس کے بعد کبھی بھی وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگائے. اسی لیے ایک مومن ہوتے ہوئے شراب نہیں پینا چاہیے. شراب پینے والے کی 40 دن کی نمازوں کو اللہ قبول نہیں فرماتا, یا وہ عادی شرابی ہو یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر میں کشی کرنے والا ہو, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر میں کشی کرنے والا ہو. امام طبرانی نے اس حدیث کو بیان فرمایا. اس کے بعد ایک اور ایک آیت سے ہمارا گزر ہوا, آیت نمبر 101 اور 102 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی نصیحت ہم لوگوں کو کی کہ بیجا سوالات ہرگز ہرگز نہ کیے جائیں. بعض لوگوں میں عادت ہوتی سوالات کرنا, سوالات, عمل نہیں, خالی سوالات, یہ سوال کیا ہے, وہ سوال کیا ہے, وہ سوال کیا ہے, لیکن عمل کا جذبہ پایا نہیں جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو, ایسے سوالات مت کرو ایسے وقت میں جب اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو نازل کر رہا ہے, نبی پر قرآن نازل کر رہا ہے. ایسے وقت میں تمہارا سوال کرنا تمہارے لیے مصیبت کا سبب بن جائے گا. اور یاد رکھو, تم سے پہلے بھی ایک قوم گزر چکی ہے جو سوالات ہی سوالات کیا کرتی تھی اپنے نبیوں کو آزمانے کے لیے, اپنے علماء کو آزمانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالوں کی وجہ سے اس قوم کو ذلیل اور رسوا کر دیا. اللہ اکبر. بیجا سوالات, ہاں آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے سوال کیجئے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر آپ کو کوئی معلوم نہیں ہے بات تو اس سے بارے میں سوال کیجئے معلومات کے لیے, آزمانے کے لیے سوال نہیں کرنا چاہیے. اس میں ایک اصول یاد رکھیں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا, اترکونی ما ترکتم فاذا حدثتکم فخذوا عنی. لوگوں, اگر میں کسی معاملے کو نظر انداز کر دوں تو اس معاملے کو نظر انداز تم بھی کر دو, اور تم کو میں کوئی چیز بیان کرتا ہوں تو اس چیز کو پکڑ لو. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ, اس لیے کہ تم سے پہلے کی قومیں کثرت سوال کی وجہ سے اور اپنے نبیوں میں اختلاف کر کے ہلاکت کے درجے کو پہنچ چکی ہیں. کثرت سوالات ہلاکت کا سبب ہے. اسی لیے ایسا سوال کرنا چاہیے جو سوال کی ضرورت آپ لوگوں کو ہو. اسی طریقے سے اس دن میں کچھ واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ایک صحابی آئے, اللہ کے نبی سے پوچھا, یا رسول اللہ کیا حج ہر سال کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں ہر سال کہہ دیتا تو یہ تمہارے اوپر فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے. ہمارے پاس بھائی ہیں عقل کے گاڑے, وہ لوگ کیا بولتے معلوم ہے, ہمارے پاس بھی ہیں, ہماری مسجد میں بھی ہیں ایسے لوگ. وہ بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی 3 دن تراویح پڑھے, 3 دن ہی پڑھنا, بقیہ نہیں پڑھنا. بولتے آپ کو کون بولے بھائی اللہ کے نبی صرف 3 دن پڑھے؟ آدھی حدیث سنا کے نہ لوگوں کو گمراہ کرو, نہ تم گمراہ ہو جاؤ, نہ تم جھوٹے بنو. بلا شبہ اللہ کے نبی 3 دن ہی تراویح پڑھے, 3 دن 3 الگ اوقات میں پڑھے, لیکن چوتھے دن کیوں نہیں پڑھے؟ اللہ کے نبی کو خوف محسوس ہوا لوگوں کا شوق دیکھ کر کے کہیں یہ فرض نہ ہو جائے.
ڈر کیا تھا؟ فرضیت کا. وہی بات بولے اللہ تعالیٰ جب شریعت نازل ہو رہی ہو ایسے سوالات مرد کر دو کہ اللہ فرض کر دے. اللہ اکبر. اس ڈر سے اللہ کے نبی 3 دن پڑھائے. کیا کسی کو روکے پڑھنے سے؟ پھر آپ یہ حکم کیسا لے لیے؟ فرضیت کا ڈر تھا. ویسے دیکھیے مسواک، صحابہ کرام میں مسواک کا شوق تھا نا، تو اللہ کے نبی کیا لولا ان اشق امتی لامرتہم بالسواک مع کل وضو. اگر میری امت کو تکلیف کا خوف نہیں ہوتا تو میں ہر وضو میں مسواک کو فرض کر دیتا تھا. لیکن مسواک سنت ہے، مسواک فرض نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بغیر مسواک کے وضو کر لے تو اس کا وضو باطل نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ فرض نہیں ہوتی. دیکھیے اتنی مہربانی اللہ نے کیا. ہم لوگ کیا کرتے؟ نئے سوالات، نئے سوالات، اچھا اب کیا کرتے معلوم؟ ہمارے بعض اہل حدیثوں کو بھی بہت زیادہ کھجلی ہوتے رہتی سوالات کی. کیا بولتے معلوم ہے؟ دیکھو جو دلیل ہے ہم وہ دلیل لیں گے. دو دلیل. اب کیا بولتے ہیں؟ اب امام صاحب اگر دعائے قنوت پڑھا دیے تو 100 سوال کرتے لوگ. ارے قنوت کہاں ہے؟ دلیل بتاؤ قنوت بتانے کی. اللہ کے بندے، جس چیز میں اللہ کے نبی خاموشی اختیار کر لیے تو کون دلیل پوچھنے والا؟ ایک عمومی حکم ہوتا ہے، اس حکم پر مسلمان عمل کرتا ہے. وہی بات اللہ کہ اترکونی، جس چیز کو میں نے چھوڑ دیا تم بھی چھوڑ دو. میں نے چھوڑ دیا تم بھی چھوڑ دو. اگر تم ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہو گے تو شیطان نئے سوالات پیدا کرے گا اور یہاں تک پہنچا دے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. اب آپ بولیں گے کل اور چڑھا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بھائی اب ڈیبیٹ میں بیٹھ کے بعد غیر مسلم بولتے ہیں نا، یہ لوگ ایک ایسی ذات کو مانتے جو نظر نہیں آتی، جس کو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ، بول کے بولتے نہیں بولتے. یہ سوال شیطان ان کی زبان سے کروا رہا ہے. اسی لیے مسلمان کی نجات کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی بولے وہ لے لینا، جو اللہ کے نبی چھوڑ دیے اس سے چھوٹ جانا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس چیز کا رسول تم کو حکم دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روکیں اسے رک جاؤ. دیکھیں ایک آیت یہاں پر آئی جس کے اندر عقیدے کی اصلاح کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں. وہ یہ تھی کہ دور جاہلیت میں لوگوں میں ایک عادت تھی کہ وہ غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے تھے جن کو کہا جاتا تھا سائبہ، وسیلہ اور حام. سائبہ، وسیلہ اور حام، اس کو لوگوں نے ایک حیثیت دے لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شرعی حیثیت اس چیز کی نہیں تھی. اس آیت کے ضمن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو حضرت سعید ابن المسیب سے روایت کیا ہے کہ وہ جانور جس کا دودھ دوہنا چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بتوں کے لیے ہے، چنانچہ کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا. وہ جانور جسے بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے اسے نہ سواری کے لیے استعمال کرتے اور نہ سامان لانے کے لیے استعمال کرتے. جس سے پہلی دفعہ مادہ اگر پیدا ہوتی اور اس کے بعد دوبارہ بھی مادہ ہی ہوتی، یعنی 1 ماہ کے بعد دوسرے مادہ مل گئی، ان کے درمیان کسی نر سے تفریق نہ ہوئی، ایسی اونٹنی کو بھی لوگ لا کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے. آپ دیکھیں یہ عادت ہمارے برادران وطن کے پاس ہے، وہ بچڑوں کو چھوڑ دیتے. آپ گلزار ہاؤس جائیے وغیرہ کے علاقوں میں جائیے، بچڑے چھوڑے ہوئے رہتے. پھر کیوں؟ وہ استھانوں کے نام پر وہ لوگ چھوڑ دیتے تھے. اگر کوئی مسلمان ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے اور وہ شرک کرتا ہے. ہمارے دین میں نہ سائبہ ہے، نہ وسیلہ ہے، نہ حام. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ہیں وہ سائبہ وسیلہ کو اس طریقے سے تو اختیار نہیں کرتے، لیکن وہ پیروں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر یا مہینوں کے نام پر جانور کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ مطلق طور پر غلط ہے. ہاں آپ ایک ہی جانور پال سکتے ہیں قربانی کے نام کا، جو اللہ کے نام کا ہے. بقرعید کی قربانی اس سے بڑھ کے اور اللہ اور بکریاں دیا اللہ تعالیٰ، تو آپ عقیقوں کی نیت سے بکروں کو رکھ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے اسلام میں. لیکن بتوں کے نام پر، قبروں کے نام پر، پیروں کے نام پر جانوروں کو پالنا سائبہ، حام اور وسیلہ کے یہ مترادف ہے. اس کے بعد سورہ مائدہ کی آخری آیت میں اس دسترخوان کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام رکھ دیا گیا تھا. وہ کیا ہے کہ ایک دن ان لوگوں نے، اہل کتاب نے، آیت نمبر 112 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا تھا کہ عیسائی لوگ آئے اور حضرت عیسیٰ سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کرو اور ہم پر ایک دسترخوان نازل فرماؤ.
اور کہا ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دو۔ تو حضرت عیسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کیا ہے اللہ ایک دسترخوان جنت کا تو جو ہے یہاں پر بھیج دیں تاکہ وہ عید کا دن ہو جائے، اول و آخر، اور تو ہی روزی دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو دسترخوان نازل کر دوں گا، اگر اس کے بعد تم ایمان نہیں لاؤ گے تو میں سخت ترین عذاب تم لوگوں کو دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جن کو ادا کرنے کی طاقت ہمارے نزدیک نہیں ہوتی۔ یہاں سورہ مائدہ ختم ہوئی، سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ انعام میں یہ مکی صورت ہے، اب یہاں سے مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب تک جو صورتیں تھیں وہ مدنی صورتیں تھیں۔ اب آئیں مکی اور مدنی صورتوں کا فرق کیا ہے۔ مدنی صورتوں کے مقابلے میں مکی صورتیں بڑی آسان ہوتی ہیں، جس میں توحید، رسالت اور آخرت کا سبق سنایا جاتا ہے۔ اب تک کی جو مدنی صورتیں تھیں وہ صورتوں کی تفسیر بھی بڑی ادق اور مشکل تھی۔ کیوں؟ اس میں صرف احکام، مسائل، قانون معاشرت، قانون معاشیات، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اب توحید کی بات آئے گی، رسالت کی بات آئے گی اور آخرت کی بات آئے گی۔ یہ ہے سورہ انعام۔ سورہ انعام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی، جس کو 70,000 فرشتے ساتھ لے کر آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے جو ہیں اس سورت کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اور جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی اور فرمایا کہ اس کے نزول کے وقت اتنے فرشتے تھے کہ آسمان کا افق جو ہے سارے کا سارا فرشتوں سے بھر گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سورہ انعام قرآن کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ اس سورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف توحید بیان کی گئی اور رسالت کو ثابت کیا گیا اور آخرت کا در دیا گیا۔ سورہ انعام پر ایک عالم دین مولانا عبد الغفار مدنی ایک کتاب لکھیں کہ توحید سورہ انعام کی روشنی میں۔ اگر کسی انسان کو توحید سمجھنا ہو، سورہ انعام کا سنجیدگی سے مطالعہ کر لے تو انسان کو توحید آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ اس سورت کی آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک اللہ تعالیٰ نے منکرین دعوت کے جوابات دیے ہیں، جو لوگ بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ اے نبی تم اگر سچے ہو تو آسمان سے ایک کتاب لے کر آ جاؤ، لکھی ہوئی کتاب آسمان سے آنا تو ہم مان لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی اگر ان کو آسمان کی کتاب بھی اگر دے دی جائے اور وہ کتاب کو ایسا چھو لیں اور دیکھیں کہ یہ کتاب ہے، تب بھی یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان کو ہدایت اگر حاصل کرنا ہے تو وہ نصیحت کے لیے اس کے ساتھ وعید سے ڈرتے ہوئے وہ جو ہے ہدایت حاصل کر لے، ورنہ آدمی شرط اللہ کو جب تک میں نہیں دیکھوں گا ایمان نہیں لاؤں گا۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کو دیکھنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ میں قبر کے عذاب کو نہیں مانتا، نہیں مت مانو، مت مانو۔ کس نے کہا کہ آپ کو ماننے کی بات ہے؟ قبر میں تو جانا ہی ہے ہر مسلمان کو، وہاں دیکھ لیں گے۔ نہیں، اگر ہے تو ثابت کرو بھیا۔ جو بھی انسان مر چکا ہے اب تک قبر میں گیا ہے، قبر سے آ کر کسی نے نہیں کہا کہ قبر میں کیسا کیسا عذاب ہو رہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کی بات ہم کو یہ بات بتلایا کہ قبر میں ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان اس پر ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے، یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اسی لیے ہم اٹکل پچو باتیں نہ کریں، بلکہ ایسا نہ پوچھیں نہیں دیکھا جائے گا، قیامت آئے گی تو دیکھیں گے۔ کب آتی کی قیامت؟ ارے یہ کیسا ایمان ہے؟ قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ ابھی آئے گی۔ اب آپ دیکھیں قیامت کا آغاز انسان کی موت سے ہوتا ہے۔ آدمی بہت کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، ایک سیکنڈ میں اس کے اوپر موت طاری ہو گئی تو قیامت کی پہلی گھڑی اس کے اوپر آ گئی۔ اب اس کے بعد کیا دیکھنا ہے اس آدمی کو؟ اسی لیے یہاں کہا گیا اللہ نے جو باتیں بیان کر دی اس پر ایمان رکھ لینا، اسی پر ایمان لانا یہ کافی ہے۔ ورنہ ہم دیکھیں گے، ہم چھوئیں گے، اٹکل پچو باتیں کریں گے، ایسی باتوں کا کوئی اعتبار اللہ کے پاس نہیں ہے۔ ایک اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 38 میں یہاں بیان فرمایا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اپنی ذات میں امتیں ہیں۔ امت کے معنی خالی امت محمدیہ نہیں، گائے بیل بھینس ایک امت ہے، پرندے چرندے درندے ایک امت ہیں، ایک قوم ہے، ایک نسل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا
کسی سینگدار بکری نے کسی بے سینگ بکری پر بھی اگر ظلم کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالی بے سینگ بکری کا بدلہ سینگدار بکری سے دلائے گا. مسلم شریف کی حدیث. اس کے بعد اور بھی بہت سی باتیں توحید کی آئیں اور یہ باتیں بار بار یہاں پر دہرائی جائیں گی، لیکن ایک آخری بات جو اس صورت میں ہے، جھوٹے مدعیان نبوت کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. آیت نمبر سورہ انعام کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹے مدعیان نبوت. دیکھیے نبوت کا دعویٰ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ سے شروع ہوا اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. ایسا نہیں کہ یہ لوگ نہیں پیدا ہوں گے، نبی تھے تب بھی 5 جھوٹے نبی تھے، اور تو اور ان 5 میں ایک عورت بھی تھی. اس کی تفصیل سیرت میں بیان کی گئی. مسلمہ کذاب، اسود انسی، سجا بنت حارث کذاب دمشقی، مغیرہ بن سعد، یہ 5 سب سے قدیم مدعیان نبوت تھے جو عہد صحابہ کو ان لوگوں نے پایا تھا. لیکن اب یہاں پر بھی دیکھیں جتنے بھی مدعیان نبوت تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں. ان کی آخری سزا کیا ہے؟ قتل. بحث نہیں، قتل، سیدھے قتل ان لوگوں کی سزا جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. اب اس میں جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت ہوتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہا. وہ لوگ کیا دلیل دیتے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہوئے تمہارے پاس خدا کا پیغام کیسے آیا؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہم پیش کر رہے ہیں نا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. اللہ کی طرف سے پیش کی گئی کتاب صرف قرآن. اگر کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے آسمان کا ایک صحیفہ چاہیے. یہ نبی ہونے کی دلیل جو شریعت ہے. غلام احمد قادیانی جس نے اس زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تو قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تذکرہ. اس کو وہ کہتے ہیں کہ من جانب اللہ غلام احمد قادیانیت پر نازل کی گئی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے وہ کافر ٹھہرے. قرآن کے مقابلے میں قرآن لے کر آنا، کتاب لے کر آنا. اسی لیے مسلمہ کذاب جب جنگ لڑ رہا تھا حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ سے تو جنگ بڑی بھاری پڑ گئی تو اس نے کیا کیا؟ اوڑھ لیا، اوڑھ کر بیٹھ گیا. جیسے ہی اوڑھ کر بیٹھا تو اس کے معتقد آئے آ کر بولے کہ مسلمہ ہمارے لشکر درہم برہم ہو جا رہا ہے اور جو ہے موتوں کی کثرت ہو رہی ہے، اب کیا کریں؟ تو بولا کہ مجھے ڈسٹرب مت کرو، اب میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے. اب جیسے تھوڑے دیر کے بعد چادر ہٹایا اور کہنے لگا ابھی میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے مقدر میں آج شکست لکھی ہوئی ہے لہذا تم ہار جائیں گے. اس قسم کے دعوے جھوٹے نبی کرتے ہیں. ابھی حال میں ایک آدمی ہے جس کا ہم نے خطبے میں بھی ذکر کیا، پاکستان کا رہنے والا محمد شیخ، اس وقت جو ہے انگلش ملکوں کے اندر رہتا ہے، وہاں سے بیٹھ کر وہ دروس چلاتا ہے. وہ بھی اسی طریقے کا دعویٰ کرتا ہے. کیا کہتا ہے کہ تم کو علم کس نے دیا؟ تو کہا کہ تم کو کیا اعتراض ہے کہ مجھ کو علم جبرائیل سکھاتے ہیں. اللہ اکبر. جبرائیل کا دعویٰ کرنے والا خود نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے. اس میں جو سجا جو عورت تھی، سجا بنت حارث، اس نے مسلمہ کذاب کے ساتھ ایک ڈرامہ بھی کیا. وہ کیا تھا؟ مسلمہ کذاب سے سجا نے نکاح کر لیا. یہ جھوٹی نبیہ، وہ جھوٹا نبی. تو اس نے مسلمہ کذاب کے ساتھ نکاح کر لیا. نکاح کر کے جب اپنے قبیلہ والوں کو اس نے اعلان کیا کہ میں نے مسلمہ نبی سے نکاح کر لیا ہے تو قبیلے والے تعجب میں تھے. تو قبیلے والوں نے پوچھا کہ چلو مسلمہ سے تو تمہارا نکاح ہو گیا لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارا مہر کیا کھڑا، مہر کیا ہے تمہارے پاس؟ تو وہ بولی کہ ارے مہر کا تذکرہ تو ہوا ہی نہیں. لہذا پھر مسلمہ کے پاس گئی، جا کر بولی کہ میری قوم پوچھتی ہے کہ تم نے مہر کیا دیا؟ تو بولا کہ ہاں ہم مہر دینا بھول گئے، تمہاری قوم سے کہو کہ مہر میں فجر اور عشاء کی نماز ہم نے معاف کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ سب مذاق ایسے جھوٹے نبیوں نے کیا، ان کو انجام تک پہنچا دیا گیا. ان میں سے ایک ایسے جھوٹا نبی بھی تھا جو بعد میں ایمان لے کر آیا، راہ فرار اختیار کیا. حضرت عمر کے زمانے میں واپس آئے ایمان لے کر اور
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شرمندگی کا اظہار بھی کیا اور اس کو حج کی سعادت بھی نصیب ہوئی تھی۔ اسی لیے یہ جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب تک تقریباً 28 جھوٹے نبی پیدا ہوئے اور 28 کا بھی انجام سب سے برا ہو گیا۔ اسی لیے وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعویٰ، ایک بات آخر میں ہم بتاتے ہیں کہ ہماری دینی جماعتوں میں بھی اگر کوئی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی کتاب، ہماری کتاب، یہ کتاب نہیں، ہماری لکھی ہوئی کتاب یہی شریعت ہے، یہی منزل من اللہ ہے، تو اس کے معنی انہوں کنایتاً استعارتاً خفیہ طور پر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اسی لیے بعض تنظیموں سے ہمارا جو اختلاف ہوتا اسی بات کے اوپر ہوتا، مطلب یہ کیا کتاب، قرآن کیوں نہیں پڑھاتے، حدیث کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو کیا بولتے ہیں یہ قرآن بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ایسے لوگ جھوٹے ہیں، ایسے لوگ کذاب ہیں جو قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب کو شریعت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔